قیمت ڈالر پاؤنڈ اور پیسے نہیں ہے، سیدھی سیدھی جنت کی قیمت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اجمل سلطان پوری نے بہت اچھی بات کہی، وہ کہتے ہیں کہ بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا۔ دیکھو ان کے بازار میں آ کر تو دیکھو، بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا۔ کتنا ہنسی حجاز ہے بازار مصر سے، کتنا ہنسی حجاز ہے بازار مصر سے، اور جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے۔ مصر کے بازار میں بادشاہ مصر خریدنے آتا ہے اور مصطفیٰ کے بازار میں خدا خرید لیا کرتا ہے۔ یہ نبی کا بازار ہے، اس لیے بازارو نہ بنو، بازاری نہ بنو۔ جو ان کے یہاں بک گیا پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے خرید نہیں سکتی۔ جمشید و سکندر یہاں کی خیرات پا کر کے بادشاہ بن گیا۔ میرے امام کہتے ہیں بہت خوبصورت بات کہ کیوں تاجدارو اندازہ کر۔ بڑے لکھے لوگ اگر امام اہل سنت کا ذکر یا ان کا شعر سن کر اتنے چپ رہے تو پھر میں یہی کہوں گا کہ شاید کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی ہے۔ کچھ اور نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جب ہم لوگ گجرات اور راجستھان میں شعر پڑھتے جہاں لوگ اردو نہیں جانتے تو پھر ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ یوپی میں پڑھتے تو لوگ چپ نہ رہتے، لیکن یوپی والے جو مبارک پور کے پڑوس میں رہ کر چپ ہے تو پھر ہمیں اس پر بھی حیرت ہے کہ کوئی نہ کوئی کمی رہتی ہے۔ پڑھ تو لیا ہے لیکن دیوانگی میں کوئی کمی ہے۔ وہ گجراتی اور راجستھانی ہو کر بھی عاشق بغیر سمجھے بھی چپ نہیں رہتے، نبی کا نام آنے پر مچلتے ہیں۔ اگر خیر آباد والوں آپ کے اندر مچلنا نہیں ہے تو پھر تھوڑی سی تربیت کی ضرورت ہے۔ توجہ فرمائیں، کیا کہتے ہیں؟ کیوں تاجدارو، کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے؟ سوال اللہ سوال خواب میں دیکھی وہ شے۔ سوراب بھائی نے کوثر بھائی سے بڑی مدد مانگی نہ کرنا، لیکن میں کوئی مدد نہیں مانگوں، میں تو آپ کے عشق پہ چھوڑتا ہوں کہ نبی کے ذکر پہ چپ رہتی ہے، بولتی ہے۔ اور جو قوم نبی کے نام پہ چپ رہے اس قوم نے کبھی انقلاب برپا نہیں کرنا، یہ بھی یاد رکھنا۔ بے شک بے شک۔ ارے نبی کا نام آنے پر تو پتھر بھی بول پڑتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کوئی زبردستی کا مشاہدہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ سمجھ میں کوئی بولو نہ سمجھ میں یہ کوئی بات، یہ تو عشق کا سودا ہے۔ توجہ آپ کی، نبی کے غلاموں کی شان بیان ہونے کہتے ہیں کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج چھولیوں میں گدایا نے در کی ہے۔ زندہ باد۔ نبی کے غلاموں کی چھولیوں میں وہ نعمت نبی نے ڈالی ہے جو کبھی بادشاہوں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا۔ میں نے کوئی مبالغہ تو نہیں کیا، میں نے کہا کون سا مبالغہ ہے؟ نبی کے گدا کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی کو سپار کی چھولی میں ہے جو ہے کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہوتا، کوئی نبی غریب نواز نبی کے گدا ہے، ان کی چھولی میں جو ہے کسی بادشاہ کے پاس۔ میرا مخدوم میرا مرشد مخدوم اشرف جہانگیر سمجھانے کی چھولی میں جو چیز ہے کسی بادشاہ کی چھولی میں وہ چیز۔ کیا کہتے کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج چھولیوں میں آیا نے در کی ہے۔ مانگنے کے لیے بہت محنت نہیں کرنی پڑتی، کہتے مانگیں گے مانے جائیں گے تو مانگ پائیں گے۔ سرکار میں لگا ہو حاجت علی کی ہے اور ملتا کتنی جلدی ہے۔ اللہ کا ہاتھ اٹھتے ہی دادا کی دین تھی تیری قبول عرض میں بس ہاتھ پھڑکی آواز زندہ باد تیری قبول عرض میں۔ کھڑے ہو کے زندہ باد زندہ باد۔ سب لوگ بولے سب لوگ یا رسول اللہ سلامت رہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ سنیوں کی محفل ایسے زندہ ہوتی ہے، کوئی پیچھے کی محفل میں تھوڑی آنے چاہتے ہیں، زندہ دل رہ کر کے سنا کرنا۔ وہ قیاس کر رہا تھا حضور کے بن کے رہو، ان کے بنو کے نہ تو ان کا جو بن گیا کعبہ بھی اس کے قدموں کے نیچے نظر آتا۔ ساری دنیا جس کو بلاتی تھی غلامی کرواتی تھی، جب نبی کی غلامی نصیب ہوئی بلال اوپر ہے، کعبہ کی چھت بلال کی زندہ باد زندہ باد۔
کیا نصیبیں ہیں، کیا نصیبیں. تو عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نکلی کہ بہنوں سے کہتا ہوں کہ کسی پروپیگنڈے کا خیال نہیں کرنا، چھوڑو سب، اور نبی کے نام پر تو سب تج دو. غربت گلے لگانے کے لیے تیار، موت گلے لگانے کے لیے تیار. ایک بات کہوں، ان کے لیے جو غربت ہے اس سے بڑھ کر کوئی مالداری نہیں ہے. ان کے در کی غربت اس سے بڑھ کر کوئی مالداری نہیں ہے. ان کے لیے موت اس سے بڑی کوئی زندگی نہیں. ان کے لیے سب چیزیں بالکل تیار ہو. تو عرض کر رہا تھا کیا کہ سب سے پہلی شہادت جس کی ہوئی وہ ایک عورت ہے، اور اس مقدس خاتون کو حضرت سمیہ کہا ہے. یہ سابقون الاولون میں سے ہے، سابقون الاولون میں سے ہے. حضرت سمیہ پوری فیملی کے ساتھ اسلام قبول کیا. ان کے شہزادے حضرت عمار ابن یاسر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کی دعوت پر حضرت سمیہ اور جناب یاسر نے دونوں، یعنی ایک جوان بیٹا اسلام قبول کرتا ہے، اور سمیہ ان کی امی اور جناب یاسر ان کے ابا، جوان بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو کلمہ پڑھا کر رسول اللہ کے قدموں میں لے آتا ہے. اس سے پتہ چلا اگر جوان سمجھ جائے تو جوان کا اثر گھر پہ بہت ہوتا ہے. یعنی اگر مولوی صاحب نمازی کسی کو بنانا چاہے، دیندار بنانا چاہے تو تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے، لیکن اگر گھر کا جوان بیٹا ماں باپ کو نمازی بنانا چاہے، دیندار بنانا چاہے، اور گھر کے بھتیجوں کو، بھانجوں کو اور بچوں کو اگر وہ دیندار بنانا چاہے، ایک جوان پورے گھر کا نقشہ بدل سکتا ہے. حضرت سمیہ دین قبول کرتی ہے، بوڑھی ہو چکی تھی، بڑھاپے میں حال یہ ہے کہ کنیز تھی، آزاد کر دی گئی، اور گھر گھر جا کر عورتوں میں دین کی تبلیغ کرتی ہے. ابو جہل جیسے گنڈے کو پتا چلا، اس کی گنڈا گردی چلتی تھی، حضرت سمیہ کے پاس آیا اور سمیہ سے آ کر کہتا ہے، سمیہ میں نے سنا ہے کہ تم مرتد ہو گئی، تم بے دین ہو گئی. سیدہ سمیہ نے فرمایا، واللہ بے دین پہلے تھی، اب سمیہ دیندار ہو گئی. سمیہ کو دین مل گیا، محمد رسول اللہ کا دامن کیا ملا، مجھے دین مل گیا ہے. اللہ کو اکبر. حضرت سمیہ کبھی لوگوں کے سامنے بولتی نہیں تھی، کیونکہ غلاموں کی حیثیت جانوروں سے بھی بدتر تھی، غلاموں کا حال جانوروں سے بھی گرا ہوا تھا. لیکن آج جب حضرت سمیہ نے جرأت کے ساتھ کہا، بے دین پہلے تھی ابو جہل، اب میں دیندار ہو چکی ہوں، تو اس وقت لوگوں نے اندازہ کیا کہ ایمان کی طاقت کتنی بڑی ہے، کہ ایمان نے غلاموں کی زبان میں بھی بولنے کی طاقت عطا کرتی ہے، قوت عطا کرتی ہے. یاد رکھنا، عشق کی دولت میں چھوٹی موٹی نہیں ہوتی، عشق کو بے باک بناتا ہے، عشق کو نڈر بناتا ہے، عشق کو طاقت اور قوت عطا کرتا ہے. اسی لیے لاہور کے قلندر نے جرمنی کی کھان چھان کر کے اپنی قوم کو پیغام دیا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. یاد رکھنا، کسی ہتھیار کی اتنی قوت نہیں ہے جتنی قوت عشق رسول کی ہے، رسول کی ہے. اس لیے لوگ کروڑوں ہتھیار رکھ کر بھی ان نہتھے عاشقوں سے لفظہ پر اندام ہے، جانتے ہیں کہ سارے ہتھیار قدموں میں جھک جاتے ہیں جب کوئی ایک عاشق کھڑا ہو جاتا ہے. اس لیے قوت عشق کا اندازہ سب کو ہے، لیکن آپ کو نہیں ہے، ہم کو نہیں ہے. یاد رکھنا، اس عشق کی چنگاری کو شعلہ جبار بنانے کی ضرورت ہے. سمیہ نے جواب دیا، ابو جہل، ابو الحکم کہنے والی سمیہ، آقا کہنے والی سمیہ، داتا کہنے والی سمیہ آج ابو جہل کہہ کر مخاطب کر رہی ہے، اور کہتی ہے بے دین پہلے بھی ابو جہل، اب دیندار ہو گئی ہوں. جانتے ہیں اگر بہنیں موجود ہیں تو ان کی خاص توجہ، عورت صرف گھر میں کپڑے دھلنے، برتن مانجنے اور کچن روم سنبھالنے والی کا نام نہیں. عورتوں نے کیسی تاریخ کے اندر انمٹ نقوش جو ہے وہ ثبت کر رکھے ہیں، عورتوں نے تاریخ سازی کی ہے. اللہ اکبر. حضرت سمیہ کے ہاں
باندھ دیے گئے اور اس کے بعد ان کے بالوں کو ایک درخت سے باندھ دیا گیا اور چابک مارے جاتے اور کہا جاتا چھوڑ دے محمد کو. قمیض آزاد کرتا تھی, غریب تھی, فاقہ کشی تھی, مگر کہتی ہے واللہ جو محمد عربی کا دامن ایک مرتبہ پکڑ لیتا ہے پھر کبھی وہ چھوڑ نہیں سکتا. وہ ہے ہی اتنے اچھے, وہ ہے ہی ایسے کہ کوئی ان کو چھوڑ ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. مارتے مارتے ابو جہل تھکتا, دھمکیاں دیتا, مرتد بنانے کی کوشش کرتا, لیکن حضرت سمیہ دست سے مس نہ ہوتی. کہتی واللہ میں غریب ہوں مگر اسلام کی لذت کو چکھ چکی ہوں, عشق رسول کی لذت کو چکھ چکی ہوں, میں دین نہیں چھوڑ سکتی. بڑی معذرت کے ساتھ ایک جملہ اگر کانوں پر بار بہت کروں, وہاں ابو جہل کے چابک حضرت سمیہ کو دین سے دور نہیں کر سکتے تھے. جہاں ہماری بیٹیوں کو افیئر کا لالچ دین سے دور کر دیتا ہے, قصور کس کا ہے؟ کس کا قصور ہے؟ وجہ کیونکہ وہاں رسول اللہ کی تربیت تھی, یہاں تربیت نہیں. جو باپ خود کلمہ پڑھنا نہ جانتا وہ بیٹی کی عشق رسول, جو باپ خود غسل کرنا نہیں جانتا ہو وہ اپنے بیٹے کو دین کیا پڑھائے گا؟ المیہ یہی ہے, اگر ہم نے اپنے بچوں کو عشق رسول, اللہ کے رسول نے پڑھا, اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ, اپنے نبی کی محبت, آل نبی کی محبت اور قرآن کی تعلیم, نبی اور اہل بیت کی محبت کو بیان کرنے کے بعد ہمیں قرآن کی تعلیم. کہاں ہے نبی پاک کی محبت, کہاں ہے اہل بیت کی محبت؟ افسوس ہے. قرآن کی تعلیم کہاں ہے؟ کچھ نہیں. یہ تربیت کا فقدان ہے. اگر بیٹی اور بیٹیاں امتداد کی طرف جا رہی تو تربیت کا فقدان. تربیت کریں. جب باپ بھی خود برمودا پہن کر کے گھٹنے کے اوپر چٹی پہن کر گھومے گا تو بچوں کو دین کون سکھائے گا؟ جب باپ نیند سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا پاپ اور جرم یہ کرے گا کہ فجر کی نماز وہ کس طرح میں ترک کرے گا, دین کون سکھائے گا بچوں کو اور بچیوں کو؟ کھیل نہ بناؤ, دین کو یوز کرتے ہو صرف مسجد کے موقع پہ اور شادی کے موقع پہ, بلکہ میت اور شادی میں بھی تو دین بس اس ہے جتنا میت میں جنازہ پڑھا جاتا ہے تو دین ہوتی بس اس کی, باقی کی رسومات کہاں سے لائے؟ شادی میں بھی کتنا دین ہے. جب ایجاب و قبول ہوتا ہے خطبہ پڑھا جاتا ہے بس اتنا دین ہے, اس کے بعد نہ اس سے پہلے دن نظر آتا ہے, اس کے بعد دین نظر آتا ہے, نہ دلہن لاتے لے جاتے دین نظر آتا ہے. اس ہمارے مذہب نے کب کہا کہ دین کے بارات میں پٹاخے پھوڑے جائیں؟ ہمارے مذہب نے کب کہا کہ ڈی جے لگایا جائے؟ بلکہ اب تو حیرانی اس پر ہے کہ لوگ بارات میں ڈی جے لگاتے تھے, اب تو لوگ جلوس سے ملاتے بھی ڈی جے لگاتے. حضور کی ولادت کے دن دین پر عمل نہیں کرو گے تو عمل کرو. خرافات کے حال میں جس رسول نے پورے زندگی گزارنے کا شعور رکھا, شادیاں ہوتی ہے, جہیز مانگے جاتے ہیں, گاڑیاں مانگی جاتی, کاریں مانگی جاتی ہیں, شادی کرنے نکلے کہ بھیک مانگنے نکلے, کتنا مہذب طریقہ اختیار کیا بھیک مانگنے کا. آپ مجھے بتائیں, میں تو یہی لوگوں کو کہتا ہوں, ہمارے بزرگوں نے فرمایا نوشہ کو بیٹیاں دیا کرو, بھکاریوں کو نہ دیا کرو. تو جہیز کے نام پہ بھیک مانگنے نکلے ان سے کہہ دو ہم بھکاریوں کو نہیں دیتے, ہم تو داماد بنانے کے لیے نکلے, ہم بھیک دینے نہیں نکلے. کیا بے غیرتی ہے. اور پھر آج ہم درد بھری باتیں کرتے ہیں. مسلمانوں یاد رکھو, درد بھری باتیں ملت میں انقلاب بپا نہیں کر سکتی, درد بھری باتیں قوم کو کبھی بیدار نہیں کر سکتی. اچھا, بڑی معذرت کے ساتھ یہ بھی کہوں کہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگ, علماء کی بات نہیں کر رہا, اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگ, مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگ جب دوسروں کی بات آتی ہے تو جہیز کی مخالفت کرتے ہیں, لیکن جب خود کے گھر کی شادی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں میری بیوی نہیں مان رہی ہے, میری بیٹی نہیں مان رہی ہے, میری امی نہیں مان رہی ہے. واہ جناب, آپ خود بھی شروع کریں گے تو کون کرے؟ بھائی جہیز مانگنے کی برائی بھی تو کسی نے شروع کی تھی, جہیز مانگنے کی برائی کسی نے شروع کی تھی, تب دنیا میں پھیل گیا. جہیز کے خاتمے کی اچھائی بھی تو کوئی شروع کرے, کسی کو شروع تو کرنا پڑے گا, کوئی تو شروع کرے. جب میں نے جہیز کے خلاف تقریر کی تو کچھ لوگ مجھے سے بھیڑ گئے, بھائی تو نے کیا کہہ دیا, رسول اللہ نے تو اپنی بیٹی کو جہیز دیا. میں نے کہا بالکل, اگر میں تو ایک طالب علم ہوں, کوئی محقق آدمی ہوں, طالب علم ہوں, لیکن میں ایک مقدمہ پیش کرتا ہوں, اگر غلطی کروں تو آپ میری اصلاح کرتے, ورنہ آپ ثبوت پیش کریں. آپ کہتے ہیں جہیز پیش کیا تھا, میں نے کہا
مجازی طور پر جہیز کہہ دیا گیا ہے، ورنہ حضور نے کسی کو کوئی جہیز نہیں دیا۔ بے شک بے شک، سنے بھائی زندہ باد، کوئی جہیز نہیں دیا حضور علیہ السلام، کوئی جہیز نہیں دیا۔ لوگ کہتے ہیں جہیز دینا سنت ہے تو پھر دو، جہیز دینا ولیمہ کرنا سنت ہے، جہیز دینا سنت تھی۔ مجازی طور پر سمجھنے سمجھانے کے لیے اس ماحول میں جہیز کہہ دیا گیا جس کا آج آپ مس یوز کر دیں۔ کوئی جہیز نہیں دیا، علماء موجود ہے۔ میری طبیعت میں بڑی نرمی ہے، اگر میں کوئی غلطی کروں، ویسے بھی خطاب تلوار کی نوک دھار پہ چلنے کے برابر ہے، آدمی سے غلطی تو ہو ہی سکتی، لیکن علماء کرام سے دعائیں چاہتے ہوئے اگر صحیح کہوں تو دعا دیں، غلط کہوں تو میری اصلاح کرتا ہوں۔ حضور نے شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کو کوئی جہیز نہیں ہے، اس کی وجہ مجھے جو سمجھ میں ہوئی، مسکری شریف میں جو جہیز کا تذکرہ ہے، اور بھی بزرگوں نے، علامہ مفتی احمد یار خانعیمی نے جو جہیز کا تذکرہ کیا، وہ مجازی طور پہ کیا، جو ہم جہیز کہہ رہے ہیں وہ جہیز نہیں ہے۔ اصل میں بات کیوں ہوئی، بات آگے بڑھانے سے پہلے اصل میں بات کیوں ہوئی، فتنہ ارتداد کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیا کہ بیٹیاں 35 سال تک گھر میں بیٹھی ہیں کیونکہ جہیز مانا جاتا ہے، باپ کے پاس جہیز جمع ہوتا نہیں، تو ایک بیٹی سمجھتی ہے کہ میں اپنے باپ کے بوجھ ہوں، پھر وہ خود ہی فیصلہ کرتی ہے، اور یہ صورتحال بہت دردناک ہے۔ بیٹیاں اپنے باپ سے بہت پیار کرتی ہیں، بہت پیار کرتی ہے، وہ اپنے باپ کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی، اور یہ جو ہم لوگ صرف راتوں کو جلسوں میں درد بھری باتیں کرتے ہیں نا، درد نہیں سمجھتے، یہ بہت دردناک صورتحال ہے۔ مہاراشٹر میں ایک لڑکی نے کسی منکر اسلام کے ساتھ شادی کی، تو جب لوگ اس کو منانے کے لیے گئے، پہلے تو اس نے ملنے سے انکار کیا، لیکن کچھ سنجیدہ علماء گئے، دردمند دل رکھنے والے، تو اس نے کہا اچھا تم بھی آؤ گے، مجھے گالیاں دو گے نا، کوسو گے نا، یہی نا۔ کہنے لگی آج بھی میں مسلمان ہوں، لیکن میرا درد تو کوئی سنے کہ جو آتا تھا خوبصورتی کے باوجود صرف اس لیے مجھ سے رشتہ نہیں کرتا تھا کہ میرے باپ کے پاس بھیک میں دینے کے لیے جہیز نہیں تھا۔ تو میں اپنے باپ پر بوجھ بنی تھی کیونکہ 5 بہنیں تھیں، میں بہت سب میں بڑی بہن تھی، 4 بہنیں اور بھی باقی ہیں، کوئی نہیں منہ لگاتا ہمیں، خوبصورتی ہے، حسن ہے، اعلیٰ نسل ہے، سب کچھ ہے، صرف غربت ہے، غربت جہیز نہیں ملے گا۔ اور یاد رکھنا ہر سال حج کرنے والوں، عمرہ کرنے والوں، حاجیوں، نمازیوں اور سفید کپڑے پہن کے دین کا چولا پہن کر درد بھری باتیں کرنے والوں، تم بھی جب اپنے بیٹوں کا رشتہ ڈھونڈنے جاتے ہو تو تم بھی مالدار گھر ڈھونڈتے ہو۔ کچھ لوگ ڈائریکٹ مانتے ہیں، کچھ انڈائریکٹ ہیں۔ وہ پڑوس میں شادی ہوئی، وہاں تو کار ملی نا، بس اتنا چھوٹا چھوٹا بات کرا دیتے ہیں۔ یاد رکھنا دنوں کے حالات کوئی جانے نہ جانے، اللہ علیم بذات الصدور ہے، ختم کرنا پڑے گا، اور سب سے پہلے بات سب کو ختم کرنا پڑے گا، اور اس شان سے ختم کرنا پڑے گا کہ اگر سمجھی دے تو بھی کہو ہم نے نہیں لینا، کیونکہ اس جسد کو ہمیں ختم کرنا۔ کوئی تو آ گیا، کوئی ہمت کرے، جل سے حل نہیں ہے، اصلاح معاشرہ کے جل سے حل نہیں، عمل اس کا، بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد، میدان عمل میں قدم رکھنا اس کا حل ہے۔ ورنہ یاد رکھنا جب کوئی مسلمان کی بیٹی رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والی جب کسی غیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسلام سے جاتی ہوگی تو تم پر کچھ گزرے نہ گزرے، گنبد خضرا کے اندر رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، کل حضور کو منہ کیا دکھاؤ گے، جہیز کو پروموٹ کرنے والوں اللہ کے رسول کو منہ کیا دکھاؤ گے۔ اگر حضور نے کہہ دیا میری امت کی بیٹیاں غربت کی وجہ سے غیروں کا ہاتھ پکڑ کر جا رہی تھی، اس وقت تو نے کیا کیا، اور اللہ نہ کرے انہوں نے چہرہ پھیر لیا، تو اس وقت آپ کے پاس جواب کیا ہوگا؟ کیا جواب دو گے؟ 100 کار متقی بننے والوں، خود غرضی کی طرف جانے والوں، نکلا خود غرضی سے سچائی کی طرف آؤ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا آج بچیاں اگر جا رہی ہے تو ہم غریبوں کو منہ نہیں لگانا چاہتے، بلکہ میرے بھائی حال یہ جو
गांव गरीबों को वलीमों में दावत देना पसंद न करे, वो गांव गरीबों को रिश्ता क्या करेगा? सब रिश्ता करे। जो गरीबों के जनाजे में जाना पसंद न करे, वो कौन? हमने दीन को बांट दिया अमीर और गरीबों में। अगर किसी जगह अंडा देने वालों की कसरत है, समझ जाओ किसी अमीर शहर का जनाजा है। अंडा देने वालों के लाने पड़े, समझ जाओ ये किसी गरीब और मुफलिस का जनाजा। बड़ी माजरत के साथ वो करे हम से थोड़ा सा गिला, मेरी बिरादरी के लोग भी वही जाते हैं, इल्ला माशाअल्लाह जिस जनाजे के बाद उनको इसारे सवार के नाम पे चंदा मिलने वाला होता है। नादानी न करो, नादानी न करो। मैं किसी को टारगेट करके नहीं किया, वल्लाह टारगेट किसी को टारगेट करके तकरीर करने को मैं गीबत समझता, हराम समझता हूँ किसी मोमिन को टारगेट। लेकिन ये है बीमार की इयादत के लिए हम वहाँ जाते हैं, सदके के नाम में चल जाते हैं। ये अपनी बिरादरी की बात है, हमारी अपनी जो दीनदार बिरादरी है, खुतबा की, अहले इल्म की माजरत के साथ। सब नहीं ऐसे, लेकिन ज्यादातर लोगों की तबीयत नहीं होगी। आपसे पूछता हूँ, चंदा बड़ा है या किसी का ईमान बड़ा है? आप बताएं। अगर मैं इस नियत से किसी के घर जाऊं कि मुझे चंदा मिलेगा, इससे बड़ी नियत ये नहीं है कि मैं जाऊंगा तो वो सुन्नी रह जाएगा। इससे बढ़कर क्या बात है? इससे बढ़कर क्या बात है? और एक बात याद रखना, दीन का काम चंदों से नहीं होता, दीन का काम मेरे अल्लाह के काम से होता है। मैं आपको मशकूक करने नहीं आया, लेकिन बड़ी बात हमने 3 बार, बल्कि हम खैरियत भी पूछते हैं ना तो लिबास देख कर पूछते हैं। हाँ, मुसाफा भी करते हैं, हाजिर राम में खैरियत से है, और बेचारा आम आदमी है तो चलो चलो अभी वक्त टाइम ये हाल। मुसाफे को भी हमने बांट दिया गुर्बत और अमीरी के। ये अल्लाह के रसूल इसी को खत्म करने हैं। अबू जहली और अबू नबी निजाम खत्म करते आए थे, जो आज हम खुद जिंदा किए हुए। हुजूर ने कुचला था, जिस महफिल में उमर जैसा आदमी हुजूर के कदमों में जलवा कर होता था, उसी महफिल में हबशा का बिलाल भी वही था। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जहां सिद्दीक़ अकबर जैसा, उस्मान गनी जैसा मालदार हुजूर की महफिल में एक जगह पाता था, वही अबू ज़र ग़िफ़ारी जैसा गरीब और मुफ़लिस भी उसी मुकाम पर जगह था। बेशक सुभान अल्लाह। ने क्या कर डाला? दीन की शक्ल बदली। बड़ी माजूद, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कल दोपहर तक मुझे खैराबाद रहना होगा। मेरी खैर नहीं खैराबाद, लेकिन याद रखना बुज़दिल नहीं, नरम दिल हो मगर बुज़दिल। अच्छी तरह याद रखना, हक कहता हूँ तो उसको छेड़ने का जो है वो ज़र्फ भी रखता हूँ। बहुत सोच कर बना हूँ मौजे दरिया का, बहुत कुछ सोच कर बनाओ मौजे दरिया का हरी, वरना मैं भी जानता था आप यहाँ मैं भी जानी करके चला जाता। तो मेरे बात में भी नारे लगते, मुझे आपकी तारीफ नहीं, मुझे यार की तरफ से वफा चाहिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह करे किसी के दिल में उतर जाए। यहाँ से लेके वहां तक बहुत खामोशी से बैठे हो, सुभान अल्लाह कहते हाथ दे आगे। ये बात ऐसी ही है कि इसको ऐसी खामोशी से सुनने की जरूरत। हाँ, जो बात कहने की थी वो कह ली गई, और जो जज्बात में 3 नारों की गूंज में कहनी थी वो हो गई। अब जरा संजीदगी से सुनने की जरूरत। अर्ज क्या कर रहा था कि ये जो फितना इब्तिदार, इसमें कहीं ना कहीं जहेज, गरीबों को अवॉइड करना, गरीबों को नजर, बल्कि अगर सगा भाई भी गरीब है तो भाई नहीं करता रिश्ता, उसको कोई अपना म्यार चाहिए। और कभी कभी अपने म्यार के चक्कर में बदअकीदों के हाथ भी चढ़ जाते हैं, उनके हफ्ते भी चढ़ जाते हैं। अच्छा, फिर आकर कहते भी कि मौलाना ला के सुन्नी बना लेंगे, और तू खुद बड़ा सुन्नी बन गया तो उसको ला के सुन्नी बना देंगे। जिस कौम को अभी तक के जरूरियात अहले सुन्नत की खबर नहीं है, तो आप कहते हैं ला के सुन्नी बना दी। ये हाल है मेरे भाई। चले ला के सुन्नी बना भी लिया, तो अब उसका नवासा बद मजहब का जो तेरा पोता है, जब वो मरेगा तो उसका जनाजा पढ़ने नहीं जाएगा। वो नाना का नाना बीमार पड़ेगा तो देखने नहीं जाएगा। कहाँ की? इसलिए अपना मियार सिर्फ इश्क रसूल है, मोहब्बत रसूल है, इसकी तरफ तवज्जो करो। बात दूर निकल गई, टाइम खत्म हो रहा है, बात में पूरी कर लूं। 2 बातें करनी, बात पूरी करता हूँ। सैयदा ज़हरा पाक को अल्लाह के रसूल ने कोई जायज़ नहीं दिया, जिन बुजुर्गों ने लिखा मजाज़न में, हकीकत देखिए
بات یہ ہے، اس کو سمجھے بہت سنجیدگی سے، اب اس کو سمجھنے کی بہنے بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی 8 سال کے بعد کی مکمل پرورش ہوئی ہے ان کے چچا کے گھر، مشفق و مہربان چچا کے گھر پرورش ہوئی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خود جوان ہو گئے تو اب چچا کا حال یہ تھا کہ ان کی اولادیں زیادہ تھیں، تو دوسرے چچا سے کہا کہ میرے مشفق چچا کی اولادیں زیادہ ہے، 1 سالی کا دور ہے، ہم ان کی اولاد اپنے ذمے پہ لے کے پرورش کرتے ہیں۔ تو اپنے چچا کو ساتھ لے کر کے گئے اور اپنے دوسرے چچا مشفق و مہربان چچا سے کہا آپ اپنی اولاد ہمیں دے دیں، ہم آپ کی اولاد کی پرورش کریں۔ انہوں نے فرمایا طالب کو اور عقیل کو میرے پاس رہنے دو، باقی جعفر اور علی کا معاملہ تم کو سونپتا۔ تو اس وقت حضرت جعفر پرورش میں آ گئے حضرت عباس ابن عبد المطلب، سبحان اللہ، اور مولا علی پرورش میں آ گئے رسول اللہ، سبحان اللہ۔ تو یعنی ننھی سی عمر میں مولا علی کس کے گھر پرورش پا رہے؟ حضور علیہ السلام کے گھر۔ ابھی مولا کائنات کی بچپنے کی عمر ہے، حضور نے ان کو گود لے لیا، پرورش اپنے ذمے کر لی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر مولا علی کی شادی ہوتی بفرض محال کسی اور گھرانے میں، گھر کس نے دینا تھا؟ کس نے دینا؟ جو پرورش کرنا تھا کس نے دینا؟ گھر کا سامان کس نے دینا تھا؟ جو پرورش کرنی انہوں نے دینا تھا۔ شادی کس نے کرنی تھی؟ جو پرورش کرنی تھی انہوں نے۔ آپ مجھے بتائیں تو مولا کائنات بیٹے کی حیثیت سے گویا کہ رسول اللہ کے گھر پرورش پانے، چچا کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضور نے لے لیا ہے بچپنے سے مولا علی، اور یہ بھی خدائی انتظام تھا کہ جس علی کو کربلا والوں کا بابا بننا ہے، وہ علی جس کی گود میں پرورش پائے گا وہ میرا نبی ہو۔ گویا کہ حسنین قریبین کو جو گود ملنی تھی ماں اور باپ کی، ان کی پرورش، دونوں کی پرورش رسول اللہ کی گود میں غربت بہانا تھا، علی کو دامن مصطفیٰ میں لانا تھا۔ مولا کائنات بچپنے سے آ گئے حضور کی پرورش میں، جوان ہو گئے حسن اتفاق، بلکہ اتفاق کی معراج کہ مولا علی کا رشتہ طے ہو گیا سیدہ کے ساتھ۔ ٹھیک، اب مولا کائنات کا خود کا گھر نہیں تھا کیونکہ علی رہتے تھے رسول اللہ کے یہاں، تو اب چچا کے بیٹے چچا زاد بھائی ہے، اب شادی ہو رہی ہے تو گھر کا انتظام کون کرے گا؟ کپڑے لتے کا انتظام کون کرے گا؟ سامان کا انتظام کون کرے گا؟ تو مولا علی کے لیے حضور نے انتظام کیا۔ پتہ چلا حضور نے بیٹی کو جہیز نہیں دیا، حضور نے اپنے بھائی کو سارا سامان دلایا، اور یہ بھائی کو دینا لوگوں کو یہ مغالطہ کر گیا کہ حضور نے بیٹی کو دیا۔ حضور نے شہزادی کو نہیں دیا، اپنے داماد کو نہیں دیا، بھائی کو دیا۔ اگر آپ بھی بھائی کے لیے لاکھوں خرچہ کرتے تو میں آپ کو سلام دیتا ہوں، کریں نا آپ بھی بھائی کے لیے کریں، حضور نے دیا آپ بھی کریں۔ اب آپ کہیں گے تمہیں باپ کو کہہ دی ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ سنی لوگ تھوڑا سا بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، یاد رکھنا 1450 سالہ ذخیرہ جن کے پاس ہو وہ بڑا چڑھا کے نہیں پیش کر سکتے۔ 1857 والوں کے پاس روایتوں کی قلت ہو سکتی ہے، 1450 سال والوں کے پاس روایتوں کی قلت ہے، ہمارے معیار بہت بلند ہے، لیکن یاد رکھیں، اب توجہ کریں، مولا علی کو دیا، سیدہ کو نہیں دیا۔ آپ کہیں گے چلیں مان لیا لیکن کوئی دلیل؟ میں کہتا ہوں یاد رکھیں، ایک عورت سیدہ عائشہ پاک کے پاس آئی، اماں عائشہ پاک نے اس کو ایک کھجور دی، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، اس نے ایک کھجور لی، اس کے 2 برابر ٹکڑے کیے، دونوں بیٹیوں کو دے دیا۔ اماں عائشہ کو یہ منظر بہت اچھا لگا، حضور علیہ السلام تشریف لائے تو میرے آقا سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک عورت آئی تھی جو غریب تھی، میں نے اس کو ایک کھجور دی، 2 بیٹیاں تھی، دونوں کو برابر اس نے ٹکڑے کر کے دیے۔ میرے آقا نے فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے عائشہ اس نے اچھا کیا، اگر وہ برابر نہیں کرتی نا ٹکڑے تو اس کی پوچھ ہوتی قیامت میں۔ برابری کا ثبوت اولاد کے لیے یہاں تک ہے، اگر 2 بچے بیٹھے ہیں، ایک کو بوسہ دو تو دوسرے کو بھی بوسہ دینا ہے آپ کو، ایک کو بوسہ دیا دوسرے کو بوسہ نہیں دیا قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہوگی۔ ایک کو کھلونے دلایا تو دوسرے کو بھی کھلونے دلانا، یہ انصاف ہے۔
اگر آپ نے دوسرے کو کھلونا نہیں دلایا، نظر انداز کیا، آپ مجرم ہیں اللہ کی عدالت میں. یہ اسلام ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں، جب رسول کھلونا دلانے میں انصاف کا حکم دے رہے، کھجور کی تقسیم میں انصاف کا حکم دے رہے، تو حضور کی ایک بیٹی تو نہیں تھی نا؟ یہی تو اہل سنت کا مقدمہ ہے کہ حضور کی ایک بیٹی نہیں تھی نا، حضور کی تو 4 شہزادیاں تھیں. اگر آپ یہ ثابت کر رہے کہ سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا، تو اب آپ کی گردن پڑے کہ آپ کو یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ سیدہ زینب بنت محمد کو بھی جہیز دیا، سیدہ رقیہ بنت محمد کو بھی جہیز دیا، سیدہ ام کلثوم بنت محمد کو بھی، 3 شہزادیوں کو اور جہیز دیا. وہ فہرست بھی آپ کو بتانی پڑے گی. اور اگر آپ نہیں بتا سکتے تو یہ حضور کے انصاف سے بہت بعید ہے کہ ایک شہزادی کو دے اور تینوں کو نظر انداز کر دے. بلکہ ایک بات اور عرض کروں، جب سیدہ فاطمہ کی شادی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان دنوں بظاہر مال کی قلت تھی، لیکن جب ان 3 شہزادیوں کی شادیاں ہوئی اس وقت تو سیدہ خدیجہ حیات ملکہ تجار موجود تھی، تجارت شام اور یمن تک جا رہا تھا. تو اگر دینا تھا تو اس وقت زیادہ دیا جاتا. ٹھیک، اب آپ سنیں، ان تینوں کو نہیں دیا، ایک شہزادی کو دیا. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ چلے ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں. چلیے، جس مولا علی نے اپنے سسر سے جہیز لیا تو ان کی بھی تو تقریباً 9 بیٹیاں ہیں. تو جس نے لیا کم از کم وہ دیتا تو صحیح. تو کسی کو خبر کی نہ خبر تھی. حضور علیہ السلام کے داماد مولا علی نے اپنی بیٹی سیدہ زینب کا نکاح حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ کیا. کب جہیز دیا؟ اپنی شہزادیوں کا نکاح حضرت ام کلثوم کا نکاح فاروق اعظم کے ساتھ کیا. کب جہیز دیا؟ لینے والا جہیز نہیں دے. یعنی 1450 سال کے بعد خیر آباد والے اور ہندوستان والوں کو یہ سنت سمجھ میں آئی. مولا کائنات کی سنت پہ عمل نہیں کیا. وہ صدیق اکبر جو کفن کے معاملے میں بھی سنت پر عمل کر رہا ہے. اما عائشہ سے پوچھا، یہ بتاؤ رسول اللہ کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا؟ اور 3 کپڑوں میں. کس دن وصال ہوا تھا؟ پیر کے دن. دعا کرتے کاش وصال بھی پیر کو ہو جائے، 3 کپڑوں میں کفن ہو جائے تو جاتے جاتے سنت ادا ہو جائے. خدا نے ایسی لاج رکھی کہ 60 سال کی عمر ہی میں وصال ہوا، پیر کے دن ہی وصال ہوا اور 3 کپڑوں میں کفن. جو کفن میں سنت پر عمل کرے وہ جہیز میں سنت پہ عمل نہیں کر سکتا. صدیق اکبر نے کب جہیز کیا؟ فاروق اعظم نے کب جہیز کیا؟ تو سب مالدار لوگ تھے. عثمان ذوالنورین آج بھی مدینہ منورہ میں جس کا اکاؤنٹ چلتا ہے، مدینہ منورہ میں آج بھی جس کی پراپرٹی موجود ہے، حرم کے لیے وقف ہے، غریبوں میں اس کا حصہ ہے، آج بھی عثمان غنی. پتا چلا نبی نوازتے تو ایسا نوازتے ہیں جس کو نوازتا ہے وہ تو چلا جاتا ہے، دولت باقی رہ جاتی ہے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کب جہیز کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہیز اپج ہے ہندوستان والوں کی، وہ بھی اپنے یہاں سے نہیں ہے، وہ کہیں اور سے آئی ہے. ہاں، اس سے آپ کو توبہ کرنی چاہیے اور عہد کرنا چاہیے. ہم نے اپنے مالیگاؤں میں اس کی تحریک چلائی اور ہر جلسے میں لوگوں سے کہا اب جو نوجوان شادی کرے گا وہ طے کرے اپنے نبی کے نام پہ، نبی کی ملت کو بچانے کے لیے، نبی کے دین کے تحفظ کے لیے، کہ انشاءاللہ اگر میں شادی کروں گا تو جہیز نہیں ہوگا، سسر دے گا تو بھی نہیں ہوگا. اور پھر ہم نے ان لوگوں سے بھی کہا کہ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ یہ ارادہ کریں کہ میں اپنے بیٹوں کا پوتوں کا نکاح کروں گا، میں جہیز نہیں لوں گا. ذرا دیکھتا ہوں نبی کے نام پہ کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ آج سے انشاءاللہ ہم جہیز نہیں لیں گے. جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ بھی، اور جو بیٹوں کی پوتوں کر رہے ہیں، ذرا اللہ کو گواہ بنائے، ان علماء کو گواہ بنائے. دیکھیں تو صحیح جان دینے والی قوم جہیز سے کتنا بچنے کا ارادہ. اٹھا کے رکھے ذرا، اللہ کو گواہ بنائے. سبحان اللہ. تھوڑا اور اٹھا کے رکھیں. کچھ لوگ سوچتے ہیں نا ماشاءاللہ، کچھ بڑے تو کھڑے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ ہماری سنی قوم کا چیزیں تو آگے بڑھتے ہیں. اٹھا کے رکھے ذرا، فرشتوں کو گواہ بنائے. اٹھا کے رکھیں. ایک بات یاد رکھنا، اگر جہیز کی بھیک لوگے نا کچھ دن میں ختم ہو جائے گی، لیکن اگر کسی غریب کے دل کی دعا لگا باقی مسئلہ میں اس کی ہاتھ اٹھا کے بولو عہد کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بولو عہد کرتے ہیں، کوئی دے گا تو بھی نہیں لیں گے. تمہاری کئی شادی ہے، یہ کام کل سے تمہیں پہلے شروع کرنا ہے. یہ بولو کچھ نہیں. انشاءاللہ میں یہاں موجود ہوں، چیک کروں گا.
بعد تم نے کوئی گیس کو نہیں کرا. مفتی صاحب سے آغاز, ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک تاریخی شادی ہوئی. ہمارے ساتھی ہے پربنی میں حضرت علامہ رفیع الدین صاحب اشرفی, ان کے 2 بیٹوں کی شادی میں میں گیا. انہوں نے قید لگائی, کچھ نہیں لے. انہوں نے کہا میرے کام نہیں لے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. اور اس شادی کی گھنگرج دوسرے مکاتب فکر تک پہنچی تو ان لوگوں نے کہا سنی ایسے ہوتے ہیں. اسی منبر پر ہمارے جمیل رضوی صاحب بیٹھے ہوئے, انہوں نے بھی اپنے بیٹے کی چونکہ ہاتھ اٹھا چکے تھے نہیں کچھ نہیں. ہمارے ساتھی ساجد کلیجی والے, انہوں نے بھی اپنے بیٹے کی شادی کچھ نہیں. یہ سلسلہ ہمارے یہاں شروع ہو گیا ہے. خیرآباد والوں تم بھی شروع. کون کیا دے گا یار؟ لوگ دیں گے تو اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے, آقا دیں گے تو اپنی شان کے مطابق. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے, بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل استراف میں ہے. بات ختم کرتے ہیں, یاد رکھنا. بولو جیس کا بائیکاٹ کرتے ہو انشاءاللہ. ہم نے نہیں لینا کبھی کسی اور موقع پہ. تم اپنی بیٹی کو جو چاہو دے دو, تم مالک ہو. شادی پہ نہیں دیں گے, ختم کرو. کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اگر ایسا ہوا آپ کا گھر ہمیشہ ہرا بھرا رہے. شفیع قادری کی دعا ہے اگر اسلامی بچیوں کی آبرو بچانے کے لیے غریبوں سے رشتے جوڑنا شروع کیے اور جہیز کا بائیکاٹ کیا, انشاءاللہ رہتی دنیا تک تمہارے گھر میں برکتیں قائم رہے.